ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیرت النبی کے سلسلے میں جو 100واں باب شروع ہوا ہے اس میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی۔ پہلے تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماؤ سال، زندگی کے ماؤ سال مدنی دور گزر رہا تھا۔ اب ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو سب سے پہلے اسوہ رسول اور ہماری زندگی، ہماری عملی زندگی، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور جوانی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ خاتم النبیین کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ خاتم النبیین کے والد ماجد حضرت عبداللہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد وفات پا گئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے گئیں۔ 4 سال تک وہیں رہی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان میرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اماں جان آپ مجھے بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے جانے کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہتے، ٹھیک ہے، تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، یعنی آپ کی ایک خاص نشانی جو ہے اس نے مجھے اس بات پر رغبت دلائی کہ میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت یعنی بچپن میں گہوارے کے اندر، یعنی جو آپ پنگوڑے آپ پنجابی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اندر چاند کے ساتھ کھیلتے تھے اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرح اشارہ فرماتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ الخصائص القبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے سب سے اول کلام اللہ کی حمد پر مبنی تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی، راحت رسانی اور خدمت خلق، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار حرم سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دعا کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، وہ فوراً ہی اس زور کی بارش برسی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی اور قحط ختم ہو گیا۔ پورے عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی اور قیام امن کے لیے آپ نے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت فرمائی۔ یہ حلف الفضول معاہدہ تھا کہ جس میں قریش کے بہت بڑے بڑے فضلاء سردار جو بڑے بڑے عظیم لوگ تھے انہوں نے مل کے ایک حلف اٹھایا تھا کہ ہم باہر سے آنے والے جو تاجر ہیں جن کا مال لوگ کھا جاتے ہیں اور ان کو پیسے نہیں دیتے، تو ان کے حق میں کوئی بھی مظلوم ہوگا اس کے حق میں ہم جو ہے وہ بولیں گے، کھڑے ہوں گے، اس کا حق لے کے دیں گے۔ اس حلف کا نام جو ہے حلف الفضول رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ حلف الفضول نامی معاہدے میں بھی شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے
شرکاء نے یہ طے کیا کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی کی حفاظت اور مدد کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے پر آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دادرسی فرمائی۔ عفت و حیا یعنی حیا اور شرم غیرت، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی عفت و حیا کے حوالے سے روایت ہے، ٹھیک ہے، آپ خاتم النبیین پردہ دار کمباری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ صحیح البخاری میں یہ موجود ہے۔ اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانوں کا رواج نہیں تھا۔ قضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور دراز تک نکل جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سنن ابی داؤد میں یہ بھی روایت موجود ہے۔ بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی اور پنگھوڑے میں لوریاں دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ غزوہ حنین میں شیمہ قیدیوں میں شامل تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مانگو تمہیں کیا دیا جائے۔ اچھا، قیدیوں کی سفارش کرو، انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر آپ نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ غزوہ حنین کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ اسی وقت کا واقعہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین کے چچا ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ بہت غمگین ہوئے، بار بار کثرت سے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حکیم بن حزام، حضرت زماد بن ثعلبہ سر فہرست تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تمام احباب نہایت ہی بلند اخلاق اور باوقار لوگ تھے۔ آپ کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ اب آگی شجاعت و بہادری، حسن معاملات، ٹھیک ہے، آپ کتنے دلیر تھے، بہادر تھے، اور آپ کے معاملات میں کتنی خوبصورتی تھی، لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے معاملات کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شجاعت و بہادری اور حسن معاملہ کا پیکر تھی، ٹھیک ہے جی۔ آپ خاتم، پیکر کہتے ہیں پورا ایک ڈھانچہ، پورا ایک مجسمہ، ٹھیک ہے۔ آپ خاتم النبیین کے اوصاف جمیلہ، خوبصورت اوصاف کے اولین گواہ صحابہ کرام ہیں۔ غزوہ حنین میں جب اسلامی لشکر دشمنوں کے ڈرگے میں آ گیا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، آپ پر گھبراہٹ کے بالکل آثار نہ تھے۔ آپ پوری استقامت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے یہ فرما رہے تھے، میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کا عالم یہ تھا کہ جب قریش مکہ حجر اسود کی تنصیب کے، یعنی حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں، یہ جب قریش نے حرم کعبہ کو، یعنی کعبۃ اللہ کو دوبارہ نئے سرے سے اثر نو تعمیر کیا نا، اس وقت حجر اسود جہاں نصب کرنے کا مقام آیا تو بہت تنازع ہوا، تو اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے۔ قریش مکہ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر دست و گریباں ہونے کے لیے قریب تھے، یعنی ہونے کے قریب تھے، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے قریب تھے۔ کوئی کہتا تھا میں جو اس کو نصب کروں گا، کوئی کہتا تھا میں اس کو نصب کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے اتنے بڑے فتنہ و فساد سے تمام اہل مکہ کو بچا لیا۔ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے معتبر افراد کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب تمام افراد نے چادر پکڑی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ اب اس کی مشق جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 22 اپریل 571، ٹھیک ہے، یہ اپنے یاد رکھنا ہے، 22 اپریل 571۔ اچھا، دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 سال تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ امداد کے لیے گلا دیا، ٹھیک ہے، نہیں، دعا کے دوران آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی۔
آگے چلتے ہیں. جس معاہدے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب قرار دیا تھا وہ معاہدہ کون سا تھا؟ وہ معاہدہ تھا جناب حلف الفضول. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا اسم گرامی تھا. اسم گرامی کیا تھا جی؟ حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہا. آگے ہے مختصر جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی میں مکہ میں ہوئی. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جو آپ جانتے ہیں جی آپ لکھیں گے انشاءاللہ. جو اپنی کتاب میں پڑھا ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ بھی اگر جو جانتے ہیں تو آپ لکھیں گے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا دوہرا رشتہ تھا؟ ایک تو چچا تھے اور دوسرے رضائی بھائی بھی تھے. یعنی جس لونڈی کا دودھ نبی رحمت علیہ السلام نے پیا تھا اسی کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیا تھا, اس لیے رضائی بھائی بھی ہو گئے اور چچا بھی تھے ساتھ. حضرت امیر حمزہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن بھائی کے ساتھ اس نے سلوک تحریر کریں. یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہی آپ نے تحریر کرنا ہے. تفصیلی جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں. جی پہلے تو آپ سبق کو اچھی طرح یاد کریں گے, پھر جو ہے اس پہ نوٹ لکھیں گے. آج کا سبق یہاں پہ ہوا ختم. انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں ملیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق